جارج واشنگٹن کو ماڈرن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا بانی مانا جاتا ہے۔ جارج واشنگٹن امریکہ کے پہلے صدر تھے اور وہ واحد صدر بھی جو کہ وائٹ ہاؤس میں نہیں رہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں کیوں نہیں رہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان امان اور آپ دیکھ رہے ہیں شانی امان یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی کہانی سنائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ امریکی کانٹیننٹل آرمی کا کمانڈر اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا پہلا صدر جارج واشنگٹن تاریخ کے چند اہم ترین اور بااثر ترین فوجی رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے۔ جارج واشنگٹن نے کانٹیننٹل آرمی کے کمانڈر کی حیثیت سے شہری سپاہیوں کے ایک گروہ کی قیادت کی۔ یہ ایک ایسی فوج تھی جو کہ فاقہ زدہ اور چیتھڑوں میں ملبوس فوج تھی۔ اس فوج کے پاس نہ تو تنخواہ تھی اور نہ ہی کوئی تجربہ۔ اسی وجہ سے جارج واشنگٹن 9 جنگوں میں شامل ہوا اور اسے صرف 3 میں کامیابی ملی، جبکہ 6 میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جارج واشنگٹن ورجینیا کے علاقے ویسٹ مورلینڈ کاؤنٹی میں 22 فروری 1732 کو ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس نے خود ہی جیوگرافی، فوجی تاریخ اور ایگریکلچر کے بارے میں بہت کچھ پڑھا۔ نوجوانی میں اس نے ریاضی اور سرونگ کا مطالعہ کیا، جس کے نتیجہ میں وہ مغربی ورجینیا جانے والی سروے مہم میں صرف 16 برس کی عمر میں شامل ہوا۔ 1749 میں واشنگٹن سرکاری سرویئر بن گیا۔ واشنگٹن کو پہلا براہ راست عسکری تجربہ ورجینیا آبادیاتی ملیشیا میں میجر کے طور پر تقرر کے ساتھ ہوا۔ 1754 میں واشنگٹن نے ورجینیا کے گورنر کے حکم پر دریائے اوہیو کی وادی میں ایک چھوٹی سی مہم کی ذمہ داری قبول کی تاکہ فرانسیسیوں سے برطانوی علاقہ خالی کرنے کا مطالبہ کر سکے۔ اس نے لڑائی کا مزہ پہلی مرتبہ اس وقت چکھا جب فرانسیسیوں نے اس کی کمپنی پر حملہ کر دیا۔ جارج واشنگٹن ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا اور واپس مشرقی ورجینیا کی جانب بھیج دیا گیا۔ واشنگٹن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، مگر 1755 میں ایک لیفٹیننٹ کرنل کے طور پر دوبارہ ملیشیا میں شمولیت اختیار کر لی اور برطانوی جرنیل ایڈورڈ براڈوک کا معاون بن گیا۔ ایک مرتبہ پھر اوہیو وادی میں جانے پر واشنگٹن برطانوی دستے کے ہمراہ تھا جب فرانسیسیوں نے حملہ کیا اور اس کے ساتھ گھات لگا کر براڈوک کو مار ڈالا۔ واشنگٹن نے قیادت سنبھالی اور پسپائی اختیار کر کے بچنے والوں کو بحفاظت واپس لے آیا۔ انعام کے طور پر واشنگٹن کو کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور جب برطانیہ اور فرانس کے مابین 7 سالہ جنگ کا باقاعدہ اعلان ہوا تو اس نے مشرقی ورجینیا کی سرحد کا دفاع کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ جارج واشنگٹن نے ملیشین آرمی سے نکل کر برٹش ریگولر آرمی میں شمولیت کی کوشش کی، لیکن مسترد کیے جانے پر جنگ کے اختتام پر واپس ماؤنٹ ورنان چلا آیا۔ 1758 میں واشنگٹن ہاؤس آف برجسز کا رکن منتخب ہوا اور اگلے 17 برس تک وہیں خدمات انجام دیتا رہا۔ اس عرصہ کے دوران اس نے امریکی آبادیوں پر برطانیہ کے بڑھتے ہوئے جبر و استحصال اور رہن سہن اور تجارت پر بڑھتے ہوئے ٹیکسوں کی کھلے عام مخالفت کی۔ 1774 میں کانٹیننٹل کانگریس کا اجلاس ہوا تو واشنگٹن نے اپنی آبائی آبادی ورجینیا کی نمائندگی کی۔ 1775 میں جب امریکی انقلابی جنگ شروع ہوئی تو واشنگٹن اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے ملیشین یونیفارم میں کانٹیننٹل کانگریس کے سامنے پیش ہوا۔ متفقہ رائے کے تحت کانگریس نے کانٹیننٹل آرمی کی تشکیل کی اجازت دی اور جارج واشنگٹن کو کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ اس فیصلے کی وجہ اس کی فوجی صلاحیتوں سے زیادہ اس کی سفارتی مہارتیں تھیں۔ امریکی آبادیاں اس وقت دشمن دھڑوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ ایسے موقع پر واشنگٹن دنیا کی ایک نہایت طاقتور فوج کے مقابلہ میں امریکیوں کو متحد کرنے کی صلاحیت کے مالک واحد رہنما کے طور پر سامنے آیا۔ واشنگٹن نے 1775 میں بوسٹن کے محاصرہ کے موقع پر کانٹیننٹل آرمی کی کمانڈ سنبھالی۔ اس کی فوج منظم نہیں تھی، لہٰذا اس نے اپنی فوج کو منظم کیا، وفاداروں کے ساتھ معاملات طے کیے اور ایک بحریہ تشکیل دینے کی کوشش کی۔ سرویئر کے طور پر اپنے تجربے کے باعث زمینی برتریوں سے آگاہ ہونے کی وجہ سے واشنگٹن نے دفاع سے محروم ڈورچسٹر ہائٹس پر قبضہ کر لیا۔ بلند جگہ پر فورٹ ٹائکانڈروگا سے حاصل کردہ توپیں نصب کیں اور بوسٹن کے برطانوی قابضین پر گولہ باری کر کے انہیں مارچ 1776 میں شہر خالی کرنے پر مجبور کر دیا۔ جارج واشنگٹن نے عقل مندی کے ساتھ درست اندازہ لگایا کہ برطانوی اب نیو یارک شہر کو ہدف بنائیں گے۔
جس کے باعث دریائے ہڈسن کے ساتھ واقع آبادیوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، لہٰذا وہ نیو یارک پہنچ گیا۔ اس کے پاس دفاعی تیاریوں کے لیے کافی وقت تھا، لیکن جب اس کے تعداد اور تربیت میں کم تر فوجی نومبر میں برطانوی ریگولر آرمی کے ساتھ متعدد لڑائیوں میں ناکام ہوئے تو اسے شہر خالی کرنا پڑا۔ جب واشنگٹن پسپائی اختیار کرتے ہوئے پینسلوینیا پہنچا تو اس کی پست حوصلہ فوج صرف 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ 34,000 سپاہیوں کی برطانوی فوج امریکی باغیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے صرف موسم بہار کا انتظار کر رہی تھی۔ 1776 میں کرسمس کی رات کو واشنگٹن نے برف سے بھرے دریاب ڈیلاویئر کو عبور کیا اور برطانوی یونٹ پر حملہ کر دیا۔ چند نقصانات کے ساتھ باغیوں نے دشمن کے 900 آدمی قید کر لیے اور 2 جنوری کو پرنسٹن کے مقام پر ایک اور چھوٹے برطانوی یونٹ کو شکست دے دی۔ کسی بھی لڑائی میں فیصلہ کن فتح نہ ہوئی تھی، لیکن مجموعی طور پر بوسٹن کے بعد سے اب تک باغیوں کو مثبت خبریں موصول ہو رہی تھیں۔ فوج کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور سب سے اہم بات یہ کہ نقصانات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تاہم واشنگٹن یہ تسلیم کرتا تھا کہ وہ کھلی لڑائی میں برطانوی فوج کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ جنگ جتنی زیادہ دیر جاری رہے گی اتنا ہی برطانوی اخراجات اور نقصانات سے تنگ آ جائیں گے اور کوئی اور زیادہ خطرناک دشمن ان کے خلاف نکل کھڑا ہوگا۔ جارج واشنگٹن کو یہ صاف بات سمجھ آ گئی تھی کہ جب تک میدان جنگ میں اس کے پاس فوج ہے، چاہے وہ فاتح ہو یا نہ ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا وجود برقرار رہے گا۔ 1777 میں واشنگٹن نے دارالحکومت کا دفاع کرنے کی محض ظاہری کوشش کی اور اپنی فوج کے ایک حصے کو نیو یارک کی جانب بھیج دیا تاکہ کینیڈا کی جانب سے امریکی حملے کو روکا جا سکے۔ اگرچہ اس نے ساراٹوگا میں براہ راست حصہ نہ لیا، لیکن باغیوں نے لڑائی جیت لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ واشنگٹن نے اپنے اعلیٰ ترین کمانڈروں کو منتخب کیا اور انہیں مکمل اختیار کے علاوہ دستیاب ذرائع بھی دے دیے تھے۔ فورج وادی میں 1777-78 کے طویل موسم سرما کے دوران واشنگٹن کو جہاں کہیں سے بھی مدد ملی اس نے قبول کر لی۔ پروشیا کا بورن وان سٹیفبن امریکی فوج کو تربیت دینے کے معاملے میں خاص طور پر مفید ثابت ہوا۔ 1778 تک کوئی بھی دشمن نارتھ میں اتنی فوج جمع نہ کر سکا کہ وہ فتح ممکن بنا سکے، چنانچہ برطانوی آرمی نے ساؤتھ کا رخ کیا۔ جارج واشنگٹن تعاقب کرنے کی بجائے نیو یارک کے آس پاس ہی رہا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی فوج کی محض موجودگی بھی کافی ہے، پھر بھی اس نے اپنے ایک نہایت قابل کمانڈر نتھینیل گرین کو ساؤتھ کی جانب بھیجا۔ 1778 کے موسم گرما کے دوران فرانس نے برطانیہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا اور امریکی باغیوں کو مدد فراہم کرنا شروع کر دی۔ واشنگٹن نے صبر کا مظاہرہ کیا جبکہ گرین نے کیرولیناز میں کئی لڑائیاں لڑیں۔ 2 سال بعد گرین نے برطانویوں کو ورجینیا کے یارک ٹاؤن جزیرہ نما میں پسپائی پر مجبور کر دیا۔ واشنگٹن نارتھ میں برطانوی فوج کو روکنے کے لیے ایک چھوٹا سا دستہ پیچھے چھوڑ کر ساؤتھ کی جانب بڑھا۔ 7000 فرانسیسی فوج اور 36 فرانسیسی جہازوں کی مدد سے وہ یارک ٹاؤن کا مقابلہ کرنے گیا۔ 19 اکتوبر 1781 میں برطانوی فوج نے شکست قبول کر لی۔ یارک ٹاؤن انقلاب میں واشنگٹن کی واحد فیصلہ کن فتح تھی، لیکن یہ بہت مفید ثابت ہوئی۔ اگرچہ 1783 تک جنگ کا باقاعدہ اختتام نہ ہوا، لیکن عملی اعتبار سے امریکی انقلاب یارک ٹاؤن میں اختتام پذیر ہو گیا۔ اب ایک قومی اور عالمی ہیرو بن کر ابھرنے والا جارج واشنگٹن فروری 1789 میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا پہلا صدر بنا، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو اس وقت ایک بھروسے مند صدر کی ضرورت تھی، اور ان کی نظر میں جارج واشنگٹن ہی وہ واحد شخص تھا جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو ایک کامیاب ریاست بنا سکتا تھا۔ اپنے انتخاب کے 2 عرصوں میں اس نے جمہوری حکومت تشکیل دینے کے عمل کی قیادت کی اور بہت سے ایسے طریقے اور روایات قائم کیں جو آج بھی جاری و ساری ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے جس طرح امریکہ کے صدر کا حلف اٹھایا، آج تک بھی امریکہ کے صدور ویسے ہی حلف اٹھاتے ہیں۔ جارج واشنگٹن نے تیسری مرتبہ حکومت کرنے سے انکار کر دیا اور وہ واپس ماؤنٹ ورنان چلا گیا، اور وہیں 14 دسمبر 1799 کو جارج واشنگٹن نے 67 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اگرچہ نیپولین، سکندر اعظم اور چنگیز خان جیسے دیگر فوجی رہنماؤں نے براہ راست میدان جنگ میں زیادہ کامیابیاں حاصل کیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی واشنگٹن جیسے دیر پا اور پائیدار اثرات مرتب نہ کیے۔
اگر واشنگٹن نہ ہوتا تو کانٹیننٹل آرمی وجود میں نہ آتی، یہ فوج نہ ہوتی تو آج شاید امریکہ بھی موجود نہ ہوتا اور شاید یہی دنیا کے لیے بہتر ہوتا۔ لیکن واشنگٹن اپنی قوم کا باپ کہلانے کا صحیح طور پر مستحق ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ جارج واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں کیوں نہیں رہا۔ دراصل شہر واشنگٹن ڈی سی کی بنیاد جارج واشنگٹن کے دور صدارت میں رکھی گئی اور اسی کے دور صدارت میں وائٹ ہاؤس کی تعمیر بھی شروع ہوئی، مگر 1797 میں واشنگٹن کی صدارت کے اختتام تک وائٹ ہاؤس کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی اور یوں جارج واشنگٹن وہ واحد امریکی صدر بن گیا جس نے وائٹ ہاؤس میں رہائش اختیار نہ کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز ملتی رہیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔